ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ کی تاریخ اللہ اکبر دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے کہ آپ جب ایمان لے آئے تو بدبختوں نے آپ پر کتنا ظلم کیا، آپ کے گھرانے والوں پر کتنا ظلم کیا۔ قسم خدا کی جب اس ظلم کو ایمان والے یاد کرتے ہیں تو دل تڑپ اٹھتا ہے۔ ان بدبختوں نے جب پتہ چل گیا کہ عمار اور آپ کے گھرانے والے ایمان لے کر آ گئے ہیں، ان بدبختوں نے آپ کے والدین کو پکڑ لیا، آپ کو بھی پکڑ لیا، آپ پر بے انتہا ظلم و زیادتی کی، حتیٰ کہ اپنی زبان سے کیا بیان کی جا سکے۔ بڑی تکلیفیں حضرت عمار آپ کے والدین کو آپ کے سامنے اللہ اکبر بڑا ظلم و شدت کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ رب کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، مولا ان صحابی رسولوں کے خوب خوب درجات کو بلند و بالا فرمائے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ باپ پر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ ابو جہل اور دیگر کفار مل کر اللہ اکبر باپ کے جسم پر کوڑے برسا رہے ہیں، گرم ریت پر لٹا رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مانو کہ جن بتوں کو تم نے چھوڑا ہے وہی بت حق پر ہیں، نعوذ باللہ، محمد کا کلمہ پڑھنا چھوڑو۔ آپ کی والدہ کے ساتھ کتنا ظلم و زیادتی کی گئی، حتیٰ کہ آپ کی والدہ کے شکم میں نیزے کو مارا گیا۔ اور بہت سی تاریخیں ملتی ہیں، آپ کی والدہ کو آپ کے سامنے نیزے سے شہید کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ اس بچے کے دل پر کیا بیتی ہوگی کہ جس کے ماں باپ اس کی آنکھوں کے سامنے ظلم کے ساتھ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ کربلا کی جب یاد آتی ہے تو دل تڑپ اٹھتا ہے۔ میرا عزیز، جب ہم ان صحابی رسولوں کی تاریخیں پڑھتے ہیں تب بھی دل تڑپ اٹھتا ہے۔ یہ تکلیفیں کسی اور چیز کی خاطر نہیں سہی، بلکہ صرف اسلام کی خاطر یہ تکلیفیں سہی، ایمان کلمہ پڑھنے کی وجہ سے یہ تکلیفیں سہی۔ میں جانتا ہوں کہ قیامت کے دن الحمدللہ رب العالمین ان کے بہت بڑے مقام و مرتبے رکھے ہیں اور رکھے گا الحمدللہ، لیکن میرے عزیز دل یوں کانپ اٹھتا ہے کہ جب انہوں نے اتنی تکلیفیں سہ کر اللہ اکبر صرف کلمے کی خاطر دنیا بسر کر دی، گزار دی کہ محمد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑیں گے، اگرچہ تم کفار کتنا بھی ظلم و زیادتی کر لو۔ اللہ اکبر، تو ہم آج کے وقت میں کون ہوتے ہیں؟ ہم اتنی آسانی کے ساتھ یہ نہ سمجھیں اگر آزمائش آئے تو صبر کریں۔ اللہ اکبر، حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے سامنے آپ کے والد کو بھی، آپ کی امی کو بھی شہید کر دیا، ابو امی کو شہید کر دیا۔ اب حضرت عمار بچے، ان بدبختوں نے حضرت عمار کو باندھا ایک سواری سے اور پورے علاقے میں گھسیٹنا شروع کر دیا اور کہا کہ عمار جب تک تجھے نہیں چھوڑیں گے، جب تک تو یہ نہیں کہہ دے گا کہ ہاں تمہارے بت ہی حق پر ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا شدت، اتنی تکلیف سہنے کے بعد آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو یہ ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، آپ روتے ہوئے، کیونکہ آپ نے صرف زبان سے یہ الفاظ کہہ دیے تھے کہ لات و عزیٰ ٹھیک ہے وہی حق پر ہیں، یہ صرف زبان سے آپ نے کہے۔ رب کے محبوب کی بارگاہ میں اب دوڑے دوڑے آئے، جب انہوں نے اس بات کو کہہ دیا تو کفار نے چھوڑ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میں تباہ و برباد ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ ان بدبختوں نے یہ میرے والدین کے ساتھ ظلم کیا، میرے ساتھ ظلم کر رہے تھے، میں نے یہ باتیں کہہ دی ہیں۔ اللہ کی جانب سے وحی نازل ہو گئی کہ محبوب میرا یہ عمار، میرا بندہ یہ حق پر ہے۔ اس کی زبان نے اس بات کو کہا ہے لیکن دل نے قبول نہیں کیا ہے۔ مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر زبان جان پر بن آئے تو اس وقت کفریہ جملہ صرف جان بچانے کی نیت سے زبان سے بول سکتے ہیں، دل سے نہیں، زبان سے بول سکتے ہیں۔ میرے عزیز، کبھی ہم ان تاریخوں کو یاد کرتے ہیں تو دل کانپ اٹھتا ہے، دل تڑپ اٹھتا ہے۔ اللہ اکبر، صرف اسلام کی خاطر ان لوگوں نے اتنی تکلیفیں سہی کہ دل قسم خدا کی ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے عزیز، ہم مذہب اسلام پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر ٹوٹ کر عمل کریں، آپ سے سچی محبت کریں، آپ سے سچا پیار کریں، اپنی زندگی کو صرف رسول کے قدموں پر نچھاور کر دیں۔ انشاءاللہ یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔